یہ زمین پہ گھومنے والی اب تک کی سب سے بڑی مخلوقات میں سے ایک تھی، جس کا وزن 10 بڑے ہاتھیوں سے بھی زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ یہ کہاں رہتے تھے، اور سب سے اہم سوال کہ یہ آج کل کیوں موجود نہیں۔ دی میگلاڈون ہمارے دنیا کا اب تک کا سب سے بڑا شکاری ہوتا تھا۔ یہ دنیا میں موجود ہر سمندر میں رہتا تھا سوائے انٹارکٹیکا کی، کیونکہ اس جگہ پہ جینٹ میگلاڈون کا کوئی دانت وغیرہ نہیں ملے تھے۔ شاید یہ جینٹ شکاری صرف گرم علاقوں میں ہی رہ سکتا تھا۔ یہ کھلے سمندر میں آسانی سے منتقل ہو سکتا تھا، لیکن ہم کیسے جانتے ہوں گے کہ میگلاڈون اتنے وسیع پیمانے میں پھیلا ہوا تھا۔ میگلاڈون، جس کو ایک خطرناک شکاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی زیادہ تر فوسلز ڈنمارک کے ساحل سے دریافت کی گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی نیوزی لینڈ میں بھی ان کے فوسلز ملے تھے۔ سوال یہاں یہ بھی آتا ہے کہ اس جینٹ میگلاڈون کے سائز کو کیسے معلوم کیا گیا تھا، تو وہ ہے برگمینز رولز، جو کہتا ہے کہ آس پاس کے ٹیمپریچر اور ماحول جانوروں کے جسم کی سائز کو متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ یا تو انہیں ٹھنڈے پانی تک پہنچنے والے میگلاڈونز یا گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید یہ یقینی بنانے کے لیے زیادہ جسمانی وزن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کم ٹیمپریچر میں رہیں گے یا زیادہ۔ اس کے برعکس گرم پانی میں رہنے والوں کو اس سے بچنے کے لیے چھوٹا ہونا پڑے گا۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ جینٹ مچھلی کیسی دکھتی تھی۔ جدید تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میگلاڈونز اصل میں ایک بہت بڑی سفید شارک سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں کہ یہ سب درست ہو، کیونکہ میگلاڈونز کی ناک بہت چھوٹی اور چاپلوس جبڑا تھا جو کہ کچلا ہوا نظر آتا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بلو شارک کے ساتھ ان کی موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ زمین کے پانی میں گھومنے پھرنے کے دوران میگلاڈونز کو اپنے وزن کو سہارا دینے کے لیے ایک لمبی چھاتی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہاں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ لیڈی میگلاڈون ان سے سائز میں 2 گنا بڑی لگتی تھی، یہاں تک کہ ایک چھوٹا میگلاڈون بھی کم از کم 6 سے 7 فٹ بڑا ہوتا تھا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان سب کا کیسے پتہ چل گیا تھا، کیونکہ ماہرین نے پاناما میری لینڈ میں میگلاڈونز نرسری کے رہائش گاہوں کو ٹھوکر لگائی ہے۔ کینزی آئی لینڈ اور فلوریڈا، یہاں تک کہ استعمال شدہ لنگوٹ کے ڈیر بھی بہت زیادہ ملے تھے۔ یقیناً میگلاڈون دیکھنے میں انتہائی خوفناک ہوتا تھا، جس کی ظاہری شکل کا سب سے خوفناک پہلو ان کا منہ تھا۔ تو دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ میگلاڈون کے پاس رات کے کھانے کے لیے ویل مچھلیاں ہوتے تھے۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس کا جبڑا دماغ کو حیران پریشان کر دے گی، جس کا سائز 9x11 فٹ چوڑا تھا، جس کا مطلب ہے کہ 2 بالغ انسانوں کو شانہ بشانہ آسانی سے کاٹ سکتا ہے۔ اس جینٹ میگلاڈون کے منہ میں 276 دانت ہے، جس کی کاٹنے کی طاقت سے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید دنیا کا سب سے خطرناک جانوروں میں سے ایک تھا۔ اگر دیکھا جائے تو انسانوں کو کاٹنے کی قوت 1300 نیوٹن ہو سکتا ہے۔ آج عظیم وائٹ شارک کا اندازہ لگایا گیا ہے، جو حیران کن طور پہ 18,000 نیوٹن سے بھی زیادہ کے کاٹنے کے قابل ہے۔ جینٹ میگلاڈون ان تمام ریکارڈ میں سرفہرست ہے، کیونکہ ان کی کاٹنے کی طاقت وائٹ شارک سے 10 گنا زیادہ ہے، جو سننے میں آپ کو حیرانی اور بھی یقینی لگے گی۔ یہ اتنا پاورفل ہے کہ ایک گاڑی کو آسانی سے کچل سکتا ہے، جس کی دانت بھی شارک مچھلی کی طرح حیرت انگیز ہے، کیونکہ تقریباً 48 گھنٹوں میں میگلاڈون اپنے خراب اور ٹوٹی ہوئی دانتوں کو بڑھاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک بالغ میگلاڈون اپنی زندگی میں کئی ہزاروں دانت بڑھا چکے ہوں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میگلاڈون کے دانت کے فوسلز ریکارڈ میں اتنے عام تھے۔ میگلاڈون روزانہ کی بنیاد پہ 2500 پاؤنڈ کھانا کھاتا ہے۔ جہاں ہم نے میگلاڈونز کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ یہ ایک گریک ورڈ ہے جس کا معنی ہے جینٹ ٹوتھ۔ اس جینٹ کا مکمل سائنسی نام کچھ زیادہ ہی پیچیدہ ہے، کارچارولیس میگلاڈون۔ لیکن کیا یہ میگلاڈون جینٹ اصل میں آج موجود نہیں؟ ہم اس پہ یقین کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے سمندروں کی گہرائی سے زیادہ مریخ کی سطح کے بارے میں جان چکے ہیں، کیونکہ ہم نے سمندروں کے بارے میں صرف 15% ہی دریافت کیا ہے۔ مکمل طور پہ کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں کیا پڑا ہو سکتا ہے۔ شاید کچھ قدیم سمندری چیزیں سمندر کی گہرائی میں مریانہ خندق بھی موجود ہے، جو ماؤنٹ ایورسٹ کے پورے حصے کو خود میں ڈبو سکتے ہیں، اور پھر بھی سطح کی 1 میل سے زیادہ اوپر ہوگا، جو بہت زیادہ ڈیپ ہے۔
अगर मेगलोडॉन को किसी हादसे की सूरत में भागना पड़े तो ये जगह सबसे समझदार जगह हो सकती है, लेकिन ये खंदक खास तौर पे एक आरामदेह जगह नहीं है क्योंकि ये इंतहाई ठंडी जगह है और मुकम्मल अंधेरे में ढका हुआ है। डायनासोर्स 66 मिलियन साल पहले इस दुनिया में मौजूद थे और ऐसा लगता है कि मेगलोडॉन उसकी कुछ वक्त तो बाद नमूदार हुई थी। इसकी वजह ये है कि सबसे कदीम मेगलोडॉन्स की फॉसिल्स जो हमने अभी तक दरियाफ्त की है वो 23 मिलियन साल पहले की थी। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या कहते हो कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।